اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء انت ظاهر فليس فوقك شيء انت الباطن فليس دونك شيء انت العزيز الحكيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وساهل مخرجهم واهلك والعن عداهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا ارحم الراحمین. صلوات بآواز بلند. بلند تر صلوات. کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل المؤمنین فی قبول ولایت علی بن ابی طالب کمثل الملائکہ. صلوات. تقریر نہیں، اپیل ہے، درخواست ہے، بالکل مختصر. بہت لیٹ ہو چکا ہوں، منت کرنے آیا ہوں. سفر بہت کیا ہے، میری بات یاد رکھنا. اگر نجات چاہتے ہو، اگر قبر روشن دیکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ساقی کوثر اپنے ہاتھوں سے کوثر پلائے، اگر چاہتے ہو جو ملائکہ قبر میں آئیں ذرا ادب سے بات کریں، میری اپیل یاد رکھنا، ہر شے چھوڑ دینا، علی ولی اللہ نہیں چھوڑنا. آپ سلامت. وہی بولے گا، اللہ سلامت رکھ، وہی بولے گا جس کا عقیدہ بولے گا. علی ولی اللہ میں آپ کی شان ہے، علی ولی اللہ میں آپ کی آن ہے، علی ولی اللہ سے آپ کی پہچان ہے. ممبر پہ کھڑا ہوں، بات لائیو جا رہی ہے. یہ 14 کا فرمان، یہ اللہ کا قرآن، یہ ممبر پہ ہے. مولوی سے نہ پوچھ کے علی کیا ہے، مولوی کی عقل میں نہیں آئے گا. تھوڑی توجہ فرماؤ، تھوڑی توجہ. یاد رکھنا، ملا کی عقل میں اس گھر کے نوکر نہیں آئیں گے. مولوی کی عقل میں تطہیر والی حویلی کی کنیزوں کا مقام نہیں آئے گا. میرا وقت بچائیے، وقت بچائیے. ملا کی عقل میں اس گھر کے برتنوں کی عظمت نہیں آئے گی، کیونکہ برتنوں کا بھی قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے. کیسٹ یاد کر کے نہیں آیا، 25 سال ممبر پہ کھڑا ہوں. مولوی کی عقل میں ان کی سواریوں کا مقام نہیں آئے گا. علی مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے. مولوی علی کو چھوڑ، گھوڑے کی بات کر. توجہ فرما رہے ہیں. لباس سمجھ میں نہیں آئے گا. تھوڑا پڑھنا میں نے ہے اگر طبیعت بنے. اس گھر کا لباس تیری عقل میں نہیں آئے گا. میری طرف دیکھنا. جو نلین پہن کے آمنہ کا لال عرش پہ گیا تھا، مکہ مدینہ کے موچیوں نے نہیں بنائی تھی. جوتی ادھر سے آئی تھی جدھر کا نبی تھا. یہی وجہ جب کبھی ٹوٹ جاتی تھی یا خود پہ گند لگاتے تھے یا علی کو دیتے تھے. علی والا میری طرف دیکھے. ام المومنین بی بی روایت کرتی ہیں، خیبر فتح کر کے ہم مدینے جا رہے تھے، رستے میں خیمہ لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا آقا کی نلین کا تسمہ ٹوٹ گیا. میں نے کہا مجھے دیجئے، فرمایا تو نہیں. کوئی بزرگ فرمایا نہیں، خیمے کے در پہ کھڑی ہو جائے، جو پہلا جوان نظر آئے اسے بلا لینا. بی بی فرماتی ہے میں کھڑی ہو کے دعا مانگ رہی تھی، اللہ کرے آج کوئی اپنا آ جائے. جب دیکھا تو سامنے ابو طالب کا بیٹا علی آ رہا تھا. میں نے کہا یا علی، حضور نے یاد کیا. فرمایا مہربانی. بی بی فرماتی علی آئے. علی نے پیوند لگایا تو محمد نے جوتا پہنا. ظلم نہ کر، دھاندلی نہ کر، حیا کر. جو پوری زندگی پاؤں کی نلین بغیر علی کے کسی کو نہیں دیتا، وہ دستار شیخوں کو دے کے کیسے چلا گیا؟ بولنا تیری مرضی کی بات.
امداد بھائی توجہ فرما رہے ہیں، سارے صاحبان توجہ فرما رہے ہیں۔ مولوی سے نہ پوچھ کے علی کیا ہے، راجہ صاحب ڈھیر سارا مجمع اور سارے زیرک لوگ بیٹھے، خدا کا واسطہ پچھلے کل ایک ویڈیو دیکھیے، ایک مولوی قلندر کے خلاف بول رہا تھا۔ قلندر آل رسول ہے، قلندر علی کا بیٹا ہے، اور علی کے بیٹوں کو کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں ولایت علی پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ سلامت رہو بیٹو، یہاں میں چاند میں پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا مزاج ملاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، تیرے امام علی نقی علیہ السلام نے، اللہم صلی علیہ، وہ ولایت جو تیرے 10ویں امام نے پڑھی ہے، وہ ولایت جو تیرے 10ویں امام، ممبر پہ ہے کتاب، علی نقی پہنچے تیرے امام، قبری علی کے سامنے کھڑے ہو کے تیرے 10ویں امام نے فرمایا، علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین کا سلام کر کے علی نقی فرما رہے ہیں، یا علی، اے علی، دادا ہونے کی وجہ سے نہیں، تیری ولایت نبیوں پہ واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں، دادا، من شکا فی ولایت، جس نے آپ کی ولایت میں شک کیا، ما امن بے رسول، گویا اس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہی کوئی نہیں۔ یار میری طرف دیکھو، میری طرف آتے نہیں کہ زادارہ میری طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن سے پوچھ کے علی کیا ہے، کیونکہ قرآن اس گھر کا قصیدہ ہے۔ قرآن وہ قصیدہ ہے جو اللہ نے لکھا ہے، مصطفیٰ نے پڑھا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اس قرآن میں سورہ ابراہیم ہے جو علی کے دادا ابراہیم کا قصیدہ ہے، میری طرف دیکھنا۔ سورہ والذاریات علی کے دادا اسماعیل علیہ السلام کا قصیدہ ہے۔ سورہ والضحیٰ علی کے بابا ابو طالب کا قصیدہ ہے، گھر جا کے دیکھ لینا۔ فرمان علی صاحب کا ترجمہ شروع میں ڈیٹیل ہے، وہ دیکھ لیں ذرا، اور کوئی نہ ملے تو۔ سورہ یاسین، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یہ علی کے بھائی اور سردار مصطفیٰ کا قصیدہ ہے۔ سورہ کوثر علی کی زوجہ زہرا کا قصیدہ ہے۔ سورہ آل عمران علی کے بڑے بیٹے حسن کا قصیدہ ہے۔ سورہ والفجر علی کے چھوٹے بیٹے حسین کا قصیدہ ہے۔ سورہ حشر علی کے بیٹے ابو الفضل العباس کا قصیدہ ہے۔ سورہ نساء علی کی بیٹی سیدہ زینب کا قصیدہ ہے جو اب تک نہیں بولا ہے۔ سورہ والعصر علی کے نوکر سلمان کا قصیدہ ہے۔ سورہ دہر علی کی دائی فضہ کی روٹیوں کا قصیدہ ہے۔ سورہ مائدہ علی کی انگوٹھی کا قصیدہ ہے۔ سورۃ الحدید علی کی تلوار ذوالفقار کا قصیدہ ہے۔ والعادیات علی کے گھوڑے کے سم کا قصیدہ ہے۔ مولوی حیا کر، جس کے گھوڑے کا قرآن قصیدہ پڑھے اس کے نام سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ آپ سلامت۔ ہون پڑھن تے دل بنے، ہون تھوڑا جا پڑھن تے طبیعت میں۔ آپ سلام۔ جتنے شیعہ حضرات تشریف فرمائے، اے ہون میرا پڑھن تے موڑ بنے آجے خدا کا، اے سارے توجہ فرمائے۔ میری رہائش سرگودھے میں ہے۔ سرگودھے میں ایک مولوی نے کہا تھا علی ولی اللہ اذان میں اضافہ ہوا ہے۔ میری طرف دیکھنا، میں پوری علمی ذمہ داری سے بات کر، اس دور کے سب سے بڑے مجتہد آغا سستانی کی کتاب میرے ہاتھ ہے۔ یہ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، میں زمانے کی کتابیں بندوں کو دکھا دوں۔ جس نے علی نہیں ماننا اس نے ماننا ہے، اس نے نہیں ماننا۔ جس نے مانا ہے اس نے کتابوں سے نہیں مانا، ماں کے دودھ سے علی مانا۔ کتابوں سے سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ ولایت علی، قرآن کی عزت قسم، اہل سنت کتابیں لکھ کے دے کے جاؤں گا۔
چھوڑ شیعہ کتابیں، لکھ دو کتابیں علماء اہل سنت کی، فصول علماء نیاز و نظرہ دونوں میں موجود ہے۔ غدیر کے بعد نبی نے علی کو سامنے بٹھا کے فرمایا تھا یا علی جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا ہے، لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یحبک الا خبیث الولادہ، علی تیری محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، تجھے وہ بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ لا یحبک الا طیب الولادہ، ہاں والا مجھے جلدی ہے بہرحال انہیں لیں یا لیں لا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ اس کو کبھی سکون کی دولت ارے بھائی ہم کو زندگی سے ترس یہی ملا ہے، اس زندگی پر لعنت خدا سلامت رکھے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو۔ دیکھیے مولوی اس لباس میں آپ کو ولایتی تھوڑا ملے گا، بھائی امداد راجہ صاحب سارے جتنے عزادار ہیں نا، ایک ونڈ کرے آجے، میں پنجابی سمجھانا، ایک ونڈ کرے آجے، ایک ونڈ کرے میری تقریر کے بعد بعض بندے 6 مگوئیاں کرتے ہیں، ایک ونڈ کرے آجے قرآن دا واسطہ، سارے باوضو بیٹھے ہو امام بارگاہ حسین دی، ایک ونڈ کرے۔ اس مجمع وچ کوئی انر قوم دا بندہ ہے؟ انر ایک بھی نہیں۔ حالہ بھٹ شاہ سندھ کے علاقے میں انر قوم کے لوگ ہیں، بزرگوں وانڈ کرے جب داد نہیں چاہے دی خدا قسم، اے گل پلے بنے جے کام دیسی ہر میدان کام، اتھے کوئی انر قوم دا بندہ میرے سامنے نہیں۔ میں تقریر جاکھاں میں جڑے انر نے اس پنڈ دیو بڑے بے وقوف نے، میرا خیال ہے بلوچ نو غصہ نہیں ہونا، کسی سید کو غصہ، کسی سیال کو، کسی چودھری کو، گوندل چیمہ چٹھا کوئی ناراض نہیں ہوگا، وہ کہے گا ساڑھی گال نہیں یار، وہ انر نو کہہ رہا انر قوم بے وقوف ہے۔ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی کا دشمن حرامی ہے، جو مجلس کے بعد کہ ہمیں کہہ رہا تھا۔ جو نہیں فرما رہا میں پڑھ رہا ہوں حضور کا فرمان، توجہ فرمائیے، یہ آغا سستانی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ کہا گیا آذان میں علی ولی اللہ اضافہ ہے، آغا سستانی کا حوالہ ہے، سارے میری طرف دیکھ، ان سے پوچھا، کتاب عربی کی ہے، بیروت سے چھپی ہے، غور فرمانا، صفحہ نمبر 284۔ آغا سستانی پہ سوال ہوا کہ آذان میں علی ولی اللہ کب پڑھا گیا؟ مولوی یادیوں میں کچھ پہنچانا چاہتا، سید نے فرمایا آذان میں علی ولی اللہ بلال نے مدینہ میں پڑھا تھا۔ یار شیعہ نہیں جدہ ہاتھ تھلے رہ گئے، یہ جو بلال نے آذان میں علی ولی اللہ پڑھا، بزرگ میری طرف دیکھنا، بچپن سے آپ غلط سنتے آئے ہیں، بلال کو آذان سے روکا گیا تھا، زبان کا مسئلہ تھا، نہیں زبان کا نہیں علی کا مسئلہ تھا، زبان کا ہوتا تو پہلی اذان پہ روکتے۔ یہ آپ سلامت، سارے عزادار سلامت، یہ علی ولی اللہ تھا، یہ علی ولی اللہ تھا جو صرف حلالی کا مقدر ہے۔ جب بلال نے کہا نا اشہد ان امیر المؤمنین، پھر کہیں موسم خراب ہو گیا۔ یہ ساری بات یہاں تفصیل سے موجود ہے، لوگوں نے حضور کو شکایت لگائی، وہی اشہد اور اسد کا ہوتا تو پہلی اذان پہ لگاتے، آ کے شکایت لگانے لگے بلال اذان نہ دے جی نہ دے۔ ایک لمبے قد کا بندہ کہتا ہے بلال نہ پڑھے، فرمایا تجھے یاد ہے کیوں نہ پڑھے؟ بلال نے بدعت کی ہے، فرمایا کیا بدعت کی ہے؟ بلال نے علی کا نام لیا ہے، چہرہ محمد پہ جلال ہے، فرمانے لگے کم وقت اگر اب بھی علی نہیں پڑھنا تو میں غدیر پہ کیا بتا کے آ رہا ہوں؟ میری رسالت نہیں بچتی جب تک علی کو نہ بتاؤں۔ چاہتے ہو سننا؟ آپ سلامت، آپ سلامت رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھانٹی کا دور ہے، میری قوم کے جوان خدا واسطے بڑی داد ہوگی، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، یہ داد آپ کی تائید ہے۔ میرے ہاتھ میں الغیبت
یہ ابی جعفر محمد بن حسن توسی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں تیرے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کا فرمان، اللہم صلی اللہ، توجہ سے سننا، یہ بالکل یہ نعرے والی بات ہی نہیں، پوری توجہ سے سننا۔ صفحہ نمبر 212 ہے، الغیبت ہے، عربی کی ہے، ادھر سے لے کے آیا ہوں، غور فرمان۔ سید الساجدین نے فرمایا ہمارے 12ویں کا ظہور ہوگا، ضرور ہوگا۔ جابر جوفی نے کہا متا یکون فرجکم، یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب پتہ ہی نہیں چلے گا اپنا کون ہے بیگانہ کون۔ تغربلو ثم تغربلو حتی یذبل القدر وجب کا صفو، تم چھانٹے جاؤ گے پھر چھانٹے جاؤ گے، ردی گر جائے گا صاف بن جائے گا۔ علی کو شک والوں کی ضرورت نہیں، پوری کائنات علی ولی اللہ پڑھ لے پھر بھی علی علی ہے، سارا زمانہ چھوڑ دے پھر بھی علی علی ہے، کیونکہ علی زمانے کا محتاج نہیں، زمانہ علی کے 12ویں کی نالین کا محتاج ہے۔ توجہ فرمائی، بلند صلوات پڑھ لے محمد علیہ۔ میرا بھی انتظار ختم اور آپ کا، میں بھی سن، بہت ہی بہترین مبلغ، آپ مولا سلامت رہے، آپ کی اجازت اختتام ایک حدیث میں بلند تر صلوات پڑھ۔ یہ بس اب یہ اگلی جو بات ہے نا، میری طرف دیکھ، یہ آپ کے لیے نہیں باخدا، یہ آپ کے لیے نہیں، یہ قبلہ ترہاڑا صاحب کے لیے اگلی روایت پڑھنا۔ اور ہو سکتا ہے یہ بہت بڑے مبلغ ہیں، میں بالکل چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہ بات سارے مجمع کے لیے نہیں ہو جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، اور کتاب ہاتھ چکولو نہیں پڑھنا، توجہ فرما رہے ہیں، دعویٰ کر رہا ہوں پھر دلیل دے رہا ہوں، میں ممبر چھوڑ، میری طرف دیکھنا، تو ایک علی کی بات کرتا ہے، مولوی انصر کہہ رہا ہے عمران کی پوری حویلی تیری نماز میں ہے، ابو طالب کا پورا گھر یہ نماز میں شامل ہے، کسی کے، اب میں عربی نہیں پڑھ رہا، یہ اصول کافی صحیح بخاری میں موجود ہے، کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک فاتحہ نہ پڑھو، ذرا فاتحہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن، یہ میرے ہاتھ میں ہے سید خمینی کی تفسیر سورہ حمد، جانتے ہیں سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو سورہ حمد کی تفسیر لکھی ہے، بسم اللہ کی تفسیر لکھتے ہوئے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نہیں پڑھو گے فاتحہ نہیں ہوگی، فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہو گئی۔ سید خمینی نے اپنی کتاب کے چوتھے صفحے پہ لکھا ہے، کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے ابو طالب کے بیٹے علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا انا نقطہ اللتی تحت البا، بسم اللہ کی با والا نقطہ میں علی ہوں۔ نماز شروع ہی علی سے ہو رہی ہے، نماز شروع ہی، اچھا بس اس سے اختصار اور ہو نہیں سکتا، مختصر میری طرف دیکھیں۔ اب اگر کوئی مولوی کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں، آقا خمینی بے شک لکھتے رہے، میں نہیں مانتا کہ بسم اللہ کی با والا نقطہ، خدا دے بندیوں سمجھدار ہو تے گل سمجھیا کرو، شام دا چودھری گیا سی مدینے، وہاں جا کے اس نے نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی، پیچھے صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے نماز کے بعد پکڑ ریا، سرکتم نسیتا، بھول گیا ہے یا چوری کر رہا ہے، چور کے بیٹے بسم اللہ پڑھے، اس نے کہا بسم اللہ کی با والا نقطہ علی ہے اور مجھے علی نماز میں اچھا نہیں لگتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، بس ختم، سارا ہی سمیٹ دیا۔ ویسے یہ آگے بڑی تفصیل تھی، یہاں پہ سورہ فاتحہ ساری میں انعام والے گھر کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے مراد علی ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ توحیدی کہہ رہا ہے، یہ بوٹ سمیت نماز پڑھنے والا موٹر وے کے سنٹر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ مولوی یہ نماز اللہ کی ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو تھک گیا ہے نا۔ سجاد مولا نے دربار شام میں فرمایا تھا یزید جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے وہ ہم ہیں، جن پہ لعنت ہوئی ہے وہ تم ہو۔
شے پہ اللہ نے علی ولی اللہ پیش کیا ہے، ہر شے پہ اللہ نے۔ تیرے چھٹے امام نے جناب مفضل سے فرمایا عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھا کر ثواب زیادہ ہوگا۔ مفضل نے کہا مولا اس کی کیا خوبی ہے؟ فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے، جو پتھر علی کی ولایت کی گواہی دے وہ نماز میں آئے ثواب زیادہ علی آئے۔ 4 گھنٹے زہرا دربار میں چپ کر کے کھڑی، بہت معذرت، صرف اس لیے کہ جسے فضائل میں سمجھ نہیں آئی وہ مصائب میں سمجھے۔ 7 سال ملکہ شام کے دروازے سے علم کی خیرات مانگی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں درس پڑھتے پڑھاتے، قرآن پہ میرا ہاتھ ہے۔ زہرا کا قتل کھجوروں کے لیے نہیں ہوا، ولایت علی کے لیے۔ توجہ ختم کر دیا میں نے۔ شیعہ ہوتے ہی وہی ہے جو بطول کے قاتل پہ لعنت کر۔ ریسرچ کر، نیٹ دے، کوئی ایسے فضائل نہیں جو دنیا علی کے فضائل نہیں پڑھ۔ وقت ہوتا میں تجھے بتاتا، شام والے نے علی کے وہ قصیدے پڑھے ہیں، آپ حیران ہو جائیں، ممبر پہ بات آئی نہیں، شام والے نے علی کے قصیدے پڑھے ہیں، شام والے نے جو علی سے لڑا ہے اس نے پڑھے ہیں علی کے قصیدے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے بطول کے قاتل پہ لعنت۔ مولا اسماعیل کا مناظرہ ہوا تھا، پڑھو بسم پڑھو۔ کرتا ہوں ہر وقت زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، کرتا ہوں ہر وقت سیدہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت ہے، میں نیکی کے کاموں میں کبھی چھٹی نہیں کرتا۔ بس میری طرف دیکھیں، لا الہ اللہ کی خاطر جو پہلا قتل ہوا ہے وہ آسیہ کا تھا، محمد رسول اللہ کی خاطر جو پہلا قتل ہوا وہ بی بی سمیہ کا تھا، علی ولی اللہ کی خاطر جو قتل ہوا ہے وہ زہرا کا تھا۔ قاضی سعید الرحمن مولوی اسماعیل کا لاہور میں مناظرہ ہوا، 3 دن ہوا، فیصلہ نہیں ہوا۔ تیسرا دن آیا، مولوی اسماعیل نے کہا قاضی کتابیں چھوڑ، وضو کر، مصلی پہ آ، قرآن ہاتھوں پہ رکھ، کعبے کی طرف منہ کر کے بتا زہرا دربار گئی ہے کہ نہیں گئی؟ بس مسائب میں پڑھ گیا ہوں۔ قاضی صاحب فرماتے تھے میں نے وضو کر لیا، مصلی پہ آ گیا، قرآن میں نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، پھر میں نے مڑ کے دیکھا بھلا اسماعیل کی کیا حالت ہے، اس کا امامہ کھلا ہوا تھا، گلے میں کپڑا ڈال کے بقیہ کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا حسنین کی ماں تیرا اپنا مقدر، محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں میرا جسم کانپنے لگا، میں نے کہا اسماعیل اگر سچ پوچھتا ہے دربار گئی ہے، آئے کر دینا، کہتا ہے بتا گئی ہے تو کیا ہوا، کہتا ہے گئی تھی تو بال کالے تھے، واپس آئی تو بال سفید ہو گئے۔ اجرکم من اللہ، آخری روایت میری طرف دیکھو، کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، میں فوٹو کاپی کرا کے شام سے لایا تھا، ترجمہ بتاؤں گا عزادار کی چیخ نکلے گی۔ زہرا کے دروازے پہ بدماشوں کا رش، ہائے کر رونا ثواب ہے۔ ابی ابن کعب کہتا ہے نبی کو گئے ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے، مجھے مدینہ کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، میں نے ایک بندے سے پوچھا کوئی جنگ ہو گئی ہے، بتانے لگے جنگ نہیں ہوئی، 70 بندے نے زہرا کے گھر پہ حملہ کر دیا ہے، ان کے ہاتھوں میں آگ کا سامان تھا، علی کو باہر نکالو ورنہ آگ لگا دیں گے۔ 70 بندہ باہر سے تھا، اکیلی بطول اندر سے تھی، دروازہ جلنے لگا، آدھا جل گیا تھا آدھا باقی تھا، ایک کمینے نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ زہرا کے پہلو پہ آیا، آواز آئی فضا میرا محسن قاتل ہو گیا۔ اللہ القوم الظالمین۔